السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ دین سیکھیں اظہار علیمی کے نام سے یہ یوٹیوب پہ چینل، فیس بک پر اظہار احمد کے نام سے چینل ہے، یہاں پر 3 دن مسائل اور 3 دن فضائل پہ گفتگو ہوتی ہے۔ آج ایک عذاب کے بارے میں ہم لوگ سماعت کریں گے جس میں شاید ہم چونک بھی جائیں، کیونکہ جہنم کا جب معاملہ آتا ہے تو جہنم سے ریلیٹڈ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آگ، جہنم جیسے ذہن میں آئے تو ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ آگ کا عذاب۔ جہنم کا دوسرا نام اگر ہم اپنی زبان میں دینا چاہیں تو ہم کیا دیں گے؟ آگ۔ لیکن جہنم میں ایک عذاب ایسا بھی ہے جس کا تعلق آگ سے نہیں ہے، تعجب کریں گے آپ، جس کا تعلق آگ سے نہیں بلکہ آگ کے بالکل اپوزٹ، یعنی کس سے ہے؟ سردی سے ہے، ٹھنڈی سے بھی۔ جی ہاں، امید ہے ایسا کہ غالب گمان ایسا ہے کہ ہم میں سے اکثر کوئی نہیں پتا رہا کہ جہنم کے اندر سردی کے ذریعے بھی عذاب دیا جائے گا۔ ہم سوچ رہے ہوں گے کہ پھر تو ٹھیک ہے، اتنی جہنم میں آگ ہے تو پھر اس میں ٹھنڈی آ جائے تب تو پھر یہ راحت کی بات ہے، لیکن نہیں، یہ غور کریں ہم اور ذہن میں ابھی سے بات رکھ لیں کہ جس طریقے سے دنیاوی آگ سے وہ 70 گنا زیادہ سخت آگ ہے اور مقصد عذاب دینا ہے، تو عذاب جو ہے کمفرٹیبل زون میں نہیں ہوتا ہے، تو یہی معاملہ اس سردی کا ہوگا کہ دنیاوی جس خطے میں جہاں سب سے زیادہ دنیا میں جہاں سب سے زیادہ سخت جو ہے سردی پڑتی ہے، وہ بھی جہنم کا مقابلہ نہیں کرتی، بلکہ جہنم کی وہ سردی ان سے کئی زیادہ جو ہے سخت اور شدید ہوگی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ تو یہاں پر جہنم میں ایک سزا یہ بھی دی جائے گی سردی کی، تو اس کے بارے میں کچھ ہم سماعت کرتے ہیں اور ڈیٹیل سے یہ کچھ باتیں ہم سمجھیں گے کہ پہلے جس طریقے سے ہم نے اس آگ کی بات آئی تو پہلے دنیاوی آگ کا مشاہدہ کیا کہ دیکھیں، پہلے اس آگ کو دیکھ لیں پھر اس آگ سے ڈریں ہم۔ تو اسی طریقے سے اس دنیاوی ہم ایک بار جہنم کی دنیاوی سردی کا عالم دیکھ لیں، پھر وہاں پر ہم دیکھیں۔ جس طرح آگ انسانی جسم کو جلا دیتی ہے، اسی طرح شدید سردی بھی انسانی جسم کو جلا دیتی ہے، اس لیے جہنم میں شدید سردی کا عذاب بھی ہوگا۔ جہنم کے اس طبقے کا نام زمہریر ہے۔ زمہریر میں کس قدر شدید ٹھنڈی ہوگی، سردی ہوگی، اس کا علم تو علیم و خبیر اللہ کو ہی معلوم ہے، لیکن یہ سردی چونکہ عذاب دینے کے لیے ہوگی، لہٰذا اس سردی سے تو بہرحال کہیں زیادہ ہوگی جو اس دنیا کے کسی بھی سرد سے سرد خطے میں دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں ہوتی ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے گرم لباس، کمبل، لحاف، ہیٹر، آگ کی انگیٹھیاں، گرم سے گرم کھانے پینے کی اشیاء اور نہ جانے کس کس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، تب بھی ذرا سی بے احتیاطی انسان کو فوراً کسی نہ کسی عارضہ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یعنی دنیا میں بھی ابھی بہت ایسی جگہیں ہیں، آپ دیکھیے، معلوم کریے تو پتہ چلے کہ پوری تالاب ہی برف بن جائے، جم جائے۔ اس میں جو ہے بہت ایسی جگہیں ہیں جہاں پر سڑکوں پر گاڑی چلنے سے پہلے ایک اسپیشل گاڑی چلتی ہے جو برف کو ہٹاتی ہے۔ لوگوں کے گھروں پہ برف بن جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ ایسے چھت نہیں بنا پاتے، وہاں چھت ایسے بناتے ہیں تاکہ وہ برف گر جائے، پھر بھی اس پر جو ہے موٹی موٹی پرتیں جم جاتی ہیں، اسے وہ لوگ گراتے ہیں۔ ایسی زندگی ہے ابھی بھی۔ پانی ہیٹر لگایا جاتا ہے، ورنہ جو پانی کا پائپ ہوتا ہے اس میں پانی جم جائے، نل میں پانی جم جاتا ہے، پانی ایسے گلاس میں لے کر پھینکیے تو وہ ایسے ہی ہوا میں ہی وہ جم جائے یا بھاپ بن کر کے اڑ جائے، ایسے بھی علاقے ہیں۔ تو ابھی یہ دنیا کی سردی کا عالم، تو سوچیں آپ، اس سے کئی گنا زیادہ وہ سردی کا معاملہ ہوگا۔ ابھی بھی انسان درمیانی میں رہے تو ہی ٹھیک ہے، اگر کم ہوا تب بھی دقت ہے اور زیادہ گرمی ہوئی تب بھی دقت ہے، اور عذاب دینا مقصد ہے، اس لیے جہنم میں یہ دونوں چیزیں شدید دی جائیں گی، وہ ہائی وولٹیج کا آگ اور یہ زیادہ زیادہ مائنس میں رہے گا۔ تو اللہ کی پناہ، اللہم اجرنا من النار۔ تو یہ معاملات ہوں گے۔ احتیاطی تدابیر کہ بغیر ننگے بدن انسان کو دنیا کی سردی برداشت کرنی پڑے تو وہ بھی عذاب سے کم نہیں ہے، کہ نہیں؟ عذاب سے کم۔ اچھا، اپنے یہاں یہ دیکھ لیجیے، ابھی یو پی کی بات ہے کہ ابھی جو یہ سردی کا موسم چلتا ہے، اس میں اگر کسی کے پاس رات میں جو ٹھنڈی پڑتی ہے شدید والی، اس میں صرف جو ہے کچھ پہننے کو نہ ہو، باریک کپڑا ہو، وہیں گرمی والا کپڑا ہو، گرمی والا لحاف ہو، گرمی والا ہی بستر ہو، تو امید ہے کہ رات انسان سو نہیں پائے گا ٹھنڈی کی وجہ سے۔
شدید ٹھنڈی کی وجہ سے انسان رات میں سو نہیں پائے گا. ذرا سوچیں پھر وہاں کا کیا معاملہ ہوگا. تو یہ خود بتا رہے ہیں کہ اگر انسان کو یہ بھی دنیاوی سردی میں اگر بغیر کپڑے کے رہنا پڑ جائے تو یہ بھی عذاب سے کم نہیں. حالانکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دنیا کی سردی محض جہنم کے اندرونی سانس سے پیدا ہوتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. حدیث پاک میں ہم نے وہ سماعت یہ بھی سماعت کر لیں کہ یہ جو دو موسم آتے ہیں گرمی اور سردی، یہ در حقیقت جہنم کے سانس لینے اور سانس چھوڑنے کی وجہ سے. جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو پھر یہ گرمی اس کی سانس لینے چھوڑنے کی گرمی سے یہ مئی جون میں چلچلاتی دھوپ پڑتی ہے دنیا میں جو برداشت ہم نہیں کر پاتے ہیں. اور جب سانس لیتی ہے جہنم تو پھر اس کی لینے کی وجہ سے دنیا میں سردی پڑتی ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچیں جس جہنم کی سانس چھوڑنے کی گرمی کو ہم برداشت نہ کر سکیں اور جس جہنم کی سانس لینے کی سردی کو نہ برداشت کر سکیں تو پھر اس سے فیس ٹو فیس ملاقات ہو جائے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تیرا کیا بنے گا بندے؟ تو سوچ آخرت کی. تو یقیناً وہ عذاب بڑا ہی سخت ہوگا. اس لیے اللہم اجرنا من النار بخاری شریف کی حدیث ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محض جہنم کی اندرونی سانس سے پیدا ہونے والی سردی اگر انسان کے لیے اس قدر ناقابل برداشت ہے تو پھر جہنم کے اندر سردی کے طبقہ زمہریر میں انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا ہی نرم و نازک اور حساس جسم عطا فرمایا. اس قدر نرم و نازک کہ صرف 35 اور 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان وہ صحت مند رہتا ہے. اس درجہ حرارت سے کم یا زیادہ دونوں بیماری کی علامت ہوتی ہے. جو انسان زیادہ رہتا ہے. محمد گلزیر صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. تو اللہ تبارک تو انسان جو ایک فٹ رہتا ہے وہ کتنے سے 35 سے 37 ڈگری کے اندر. اس سے زیادہ ہو جائے تو دقت، گرمی لگنے لگے، اور اس سے کم ہو تو بھی اسے سردی لگنے لگے. اگر جسم کا درجہ حرارت 35 سے کم ہو کر 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور اگر یہ درجہ حرارت شدید سردی کی وجہ سے جس کے کسی حصے میں منفی 6.75 ڈگری سینٹی گریڈ یا 20 ڈگری فارن ہائٹ تک پہنچ جائے تو جسم کا وہ حصہ سردی کی وجہ سے جل کر یا گل سڑ کر فوراً الگ ہو جاتا ہے. اسے طبی اصطلاح میں فروسٹ بائٹ کہا جاتا ہے. لمحہ بھر کے لیے فرض کر لیجئے کہ زمہریر میں صرف اسی قدر سردی ہوگی جس سے جسم کے اندر کا درجہ حرارت 6.7 ڈگری سینٹی گریڈ یا 20 ڈگری فارن ہائٹ کی طرف تک پہنچ جائے. تو اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ زندہ انسان کا جسم سردی کی شدت سے ریت کی طرح بکھر کر ذرہ ذرہ ہو جائے گا اور پھر اسے نئے سرے سے جسم دیا جائے گا. پھر سردی کی شدت سے اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا. پھر اسے جسم دیا جائے گا جب تک وہ زمہریر میں رہے گا اسی عذاب علیم میں مبتلا رہے گا. اللہ وزاز مصطفیٰ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں. ذرا سوچیں اب یہ دنیاوی سردی کا یہ عالم ہے تو اس سردی کا کیا عالم ہو. مذکورہ تجربہ محض سائنسی حقائق اور تجربات کی روشنی میں کیا گیا ہے، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ جہنم کی آگ کی طرح زمہریر کی سردی بھی دنیا کی سردی سے کہیں زیادہ شدید ہوگی. زمہریر کی اصل سردی میں عذاب و عقاب کی ٹھیک کیفیت کیا ہوگی اس کا شاید ہم اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس بات میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ جہنم کی آگ ہو یا زمہریر کی سردی، کافر زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے اور بار بار موت مانگیں گے. وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْهَا رَبُّكَ، اور وہ پکاریں گے اے مالک، یعنی دروغہ جہنم کا نام ہے مالک، کہ اے مالک کاش تیرا رب ہمارا کام تمام کر دیتا، ہمارا کام ہی تمام کر دیتا، یعنی ہمیں موت ہی دے دیتا تو اس سے بہتر ہے. جواب میں ارشاد ہوگا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، بے شک اب تم اسی میں رہو گے، بے شک تم اب اسی میں رہو گے. اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم اور احسان سے زمہریر کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے. وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، درگزر فرمانے والا اور اپنے بندوں پر رحم اور شفقت فرمانے والا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں. تو دیکھا آپ نے کہ جہنم میں
आग की भी शिद्दत के साथ अजाब है और जहन्नम में सर्दी की शिद्दत के साथ भी अजाब है, और दोनों अजाब ही है। और दोनों में जब मुब्तला किया जाएगा तो फिर जहन्नमी कहेंगे कि इससे बेहतर कि मौत ही आ जाए, पर उन्हें मौत नहीं आएगी, इसके अलावा मौत नहीं आएगी उनको। इसके अलावा भी बहुत सारे अजाब दिए जाएंगे, बाज नामालूम अजाब जिसका हमें पता ही नहीं है, इसके बारे में सिर्फ अल्लाह जाने और उसके बताने से दरोगे जहन्नम जाने। अल्लाह उनको बता देगा कि ऐसा अजाब दो। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नजमुद्दीन खान साहब, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप। कुरान और हदीस में आग के अलावा जहन्नम में दिए जाने वाले अजाबों की बहुत सी किस्मों का जहाँ उमूमी जिक्र फरमाया गया है, वहाँ बाज़ गुनाहों के ख़ास अजाबों का भी जिक्र किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात भी इरशाद फरमाई है कि और इसी किस्म के बाद दूसरे अजाब भी होंगे, सूरह स्वाद के आयत नंबर 58 में। तो कहीं पर फरमाया अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब, कहीं पर अजाबुन अजीमुन, बहुत बड़ा अजाब, कहीं पर अजाबुन शदीदुन, बड़ा सख्त अजाब कहने पर इत्तफा किया गया है। वो बाज़ दूसरे अजाब या अजाब अलीम या अजाब अजीम या अजाब शदीद क्या होंगे उसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। महसूस ये होता है कि जिस तरह जेल में वैसे तो मुजरिमों की सजाएं मुतय्यन होती हैं, लेकिन बाज़ नामी गरामी मुजरिमों के लिए बाज़ औकात अफसरान बाला सिर्फ इतना ही कह देते हैं कि फलां मुजरिम को अच्छी तरह सबक सिखा दिया जाए, और जल्लाद खूब जानते हैं कि अफसरान बाला क्या चाहते हैं और ऐसे मुजरिमों को सबक सिखाने का क्या तरीका है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र के बड़े बड़े अलमदारों को सबक सिखाने के लिए सिर्फ इतना इरशाद फरमा देगा कि फला फला मुजरिमों को अजाब अलीम दिया जाए। जहन्नम के दरोगे खूब जानते हैं कि ऐसे कट्टे काफिरों को अजाब अलीम देने की कौन कौन सी शक्लें हैं, और जो मुजरिम अजाब अजीम के मुस्तहिक हैं उन्हें अजाब अजीम कैसे दिया जाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जिस तरीके से होता है मुजरिम को बस वो इशारा कर देता है कि थोड़ा इसको अच्छे से सबक सिखा दो, तो जानता है कि अफसर के इस कहने का मतलब क्या है। इसी तरीके से ये भी पॉसिबल है कि अल्लाह तबारक तआला बस इतना कहे कि फुला ये जो बड़े बड़े मुजरिम हैं, मजहर अली साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो बस अल्लाह तबारक तआला इशारा कर देगा दरोगे जहन्नम से कि इसे अजाब अलीम दे दिया जाए, तो उन्हें पता है कि अजाब अलीम से क्या मुराद है। अजाब शदीद दे दिया जाए तो उन्हें पता है कि इससे क्या मुराद है। अजाब अजीम है इसे दे दिया जाए तो उन्हें पता होगा कि इससे कौन सी सजा अल्लाह चाहता है कि कौन सी सजा मैं इसे दूँ। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल जहन्नम की अजाब बड़ी सख्त है भाई, तो हमें इससे बचना चाहिए और बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। इसलिए ये टॉपिक बात ही चल गई, आखिरी अशरे के पहले दिन से ही हम इसी पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बीच में एक दिन शब कदर की फजीलत पर गुफ्तगू हुई, वरना जहन्नम ही से आज़ादी पर गुफ्तगू हो रही है, और आज कल यही होगी। आज कुछ सऊदीया से क्लियर हो ही जाएगा, और फिर उसके बाद एक दिन कोशिश रहेगी ईद उल फित्र को कैसे मनाया जाए, है ना। इस पर इंशाअल्लाह ज़रूर कुछ बातें होंगी, और मेरी गुजारिश है कि उस नशिस्त में भी ज़रूर शामिल रहिएगा, ताकि ये मालूम हो कि हम इस खुशी के मौके को भी सवाब के हक कैसे बना सकते हैं, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये खुशी का मौका भी हमें अजाब में कैसे मुब्तला कर सकता है। जी बिल्कुल हाँ, तो इसका हमें ध्यान देना चाहिए। ये है वो जहन्नम और इसके अजाब जिनसे खबरदार करने के लिए अल्लाह के रसूल नज़ीर बनाकर भेजे गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को, हाफिज इमरान साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, लोगों को आग से डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों को बार बार खबरदार किया कि इत्तकुन नारा वलौ बिशक्कि तमरतिन फमन लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यिबतिन। माशाअल्लाह। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आग से बचो। आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आग से बचो, खा खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करके बचो, और जो ये भी ना कर पाए वो अच्छी बात कह करके बचे। जी माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, समझे आप। अच्छा, चलिए कल ही बता देंगे, ईद के मुतालिक कल ही बता देंगे, ताकि जो हमारे कुछ अहबाब फॉरम में हैं वो भी कुछ इस पर जान लेंगे। तो कल ही ईद से रिलेटेड, ईद उल फित्र से रिलेटेड कल बात हो जाएगी, और अगर परसों का ऑप्शन मिला हम लोगों को भी तो उस पर कुछ और बातें हो जाएंगी इंशाअल्लाह, फिर आ जाएंगे इसी पे। जी इंशाअल्लाह, चलिए बिल्कुल रिस्पेक्टफुली कल इस पर बात हो जाएगी। तो ये मामलात होंगे साहब,
ذرا آپ سوچیں، ہے نا، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث نہ سماعت کرے آپ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچو، اور یہ بھی نہ کر پاؤ تو اچھی بات کہہ کے جہنم سے بچو۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اور آسان کر دوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم سے بچو، چاہے اس کے لیے صدقہ ایک جہنم سے بچنے کا بہت بہترین طریقہ ہے۔ تو کہہ رہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ عرب والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کھجور تو تمہارے پاس افراد میں ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرو، لیکن جہنم کی سے بچنے کی نیت سے ضرور صدقہ کر دیا کرو۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تم سے نہ ہو پائے، اگر یہ بھی تم سے نہ ہو پائے تو کسی سے اچھی بات کہہ دو، کسی سے اچھی بات کرو۔ اگر وہ پریشان حال ہے تو اسے تسلی دے دو، اگر کسی الجھنوں میں ہے تو اسے صحیح حوصلہ افزائی کر دو اس کی، تو یہ بھی صدقہ ہے اور اس کے ذریعے بھی انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ عرب کی جگہ پہ کہا گیا ہے کہ اگر کھجور ہی کا ٹکڑا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے لیے سب سے آسان ہو، جیسے یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، یہ جو علاقہ ہے فیض آباد، خاص کر رودولی چھیتر اور خاص کر یہ ہریہر پور بلیا رودولی شریف، یہاں پر چاول کی پیداوار بہت اچھی ہے۔ تو گویا کہ یہ اس طرح ہے کہ جہنم سے بچو، چاہے چاول کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کے بچو، اب وہ بھی نہ ہو سکے تو اچھی بات کہہ لو۔ یہ مفہوم سمجھانے کے لیے میں کہا ہوں، یہ حدیث کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے، ذرا دیکھیں آپ، جہنم سے بچنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان کیا کہ نہیں بچ پاتے ہو، بہت بڑی کام نہیں کر پاتے یہ کرو، یہ سب سے کم، یہ نہیں کہ بس یہی کرو، لیکن سب سے کم بتایا کہ یہ اگر نہیں کر سکتے تو اتنا کرو، لیکن جہنم سے بہرحال بچو۔ وہ کہتے نہیں ہیں کہ جب امتحان گاہ میں کوئی بیٹھتا ہے تو اچھا ٹیچر کیا کہتا ہے، اگر کسی کو بیٹھا دیکھ لے تو کہتا ہے کہ بیٹھے مت رہو، لکھو، کچھ نہ کچھ لکھو، نہیں آ رہا ہے تو اس سے ملتا جلتا جو تمہارے دماغ میں آ رہا ہے لکھو، کاپی تو بھرو، کچھ تو کرو، بیٹھے مت رہو۔ اور یہ بالکل صحیح فیکٹ ہے کہ اگر کوئی سوال ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا تو اس میں نمبر ملے گا 0۔ میں یہاں بھی سمجھاتا ہوں بچوں، اس میں نمبر ملے گا 0، لیکن آپ نے اتر نمبر ڈال دیا، پرشن اتر ڈال دیا، آنسر نمبر ڈال دیا، جواب نمبر ڈال دیا، کچھ لکھ دیا تو کم سے کم 1 نمبر تو مل ہی جانا ہے۔ اور ذرا سوچیے، اگر 8 سبجیکٹ کا ہم نے امتحان دیا اور سب میں ہم نے ایک سوال ایسے ہی چھوڑ دیا، اور اگر ہم کچھ لکھے ہوتے تو 1 نمبر اگر ملتا تو 8 نمبر ملا ہوتا، اور 8 نمبر کا بھی بہت فیل پاس 1 نمبر سے ہوتا ہے، پوزیشن 1 نمبر سے، فرسٹ اور سیکنڈ 1 نمبر سے پوزیشن چینج ہوتی ہے۔ تو بالکل، تو یہ اس طریقے سے سمجھانا ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچاؤ، اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا کرو، لوگوں سے مسکرا کے بات کر لو، اچھی بات کر لو، کسی کو تسلی دے دو، اس کی پریشانیوں کو دور کر دو۔ بعض ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کو خوش دیکھے نا ان کو دیکھا نہیں جاتا ہے، اور کوئی ایسا سوال کر دیتے ہیں نا کہ انسان کی ساری خوشی تباہ و برباد، اور وہ اندر سے خوش ہو کے وہاں سے نکل لیتے ہیں، بہت خوش تھے اب وہ خوش۔ یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین ہے کہ آپ نئے مہمان ہیں، بہت بہت خیر مقدم ہے، اور اگر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں گے۔ یہاں پر دن کی تھوڑے آدھے گھنٹے کے لیے گفتگو کی جاتی ہے، 3 دن مسائل اور 3 دن فضائل پہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے تہ دل سے۔ کچھ اور دیر، ابھی 8 منٹ ہیں، اور کچھ باتیں سماعت کر لیں، تو یہ بات ہے۔ اور انشاءاللہ میں ابھی بتا دوں کہ اگر ہم کل انشاءاللہ عید الفطر سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہوں گی، لیکن پرسوں بھی جہنم سے کے طرف آئیں گے، اسی ٹاپک پہ آئیں گے، لیکن وہ بہت بہترین ٹاپک ہو، ہے نا، کہ جہنم سے ہم خود بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود جہنم سے بچ جائیں، نیک بنے، پرہیزگار بنے، ہمارے ماں باپ ویسے رہ جائیں، ہماری بیوی ویسے رہ جائے، ہمارے بچے ویسے رہ جائیں؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ پرسوں کی نشست میں رہیں گے۔ تو یہ معاملات ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ، جس کے پاس کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو،
یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگ سے بچانے کے لیے کتنی آرزو رکھتے تھے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کہا کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کھجور کی ایک ٹکڑے سے صدقہ کر کے بچاؤ، اور اگر کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو، یعنی کتنی فکر ہے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ کرو. کلاس روم میں جب ہم امتحان دے رہے ہوتے ہیں تو ٹیچر اگر چاہے تو بس بھائی تم جانو اپنا جانو، میرا کام ہو گیا، آئے تو لکھو، نہیں آئے تو مت لکھو، جاؤ، فیل ہو گئے تم، پاس ہو گئے تم. لیکن ایک اچھا ٹیچر یہ بار بار کہتا رہتا ہے بچوں غور سے لکھو، سمجھ کر لکھو، ایک بار دوہرا لو اور کوئی سوال چھوڑنا نہیں ورنہ ناکام ہو جاؤ. اگر کچھ نہیں آتا ہے تو جو آتا ہے وہی لکھ دو. یہ ایک اچھے ٹیچر کی نشانی ہے. جی ہاں، تو یہ معاملات ہیں. تو دیکھیں آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا، اس طریقے سے تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا اس طرح سکھاتے جیسے قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے. بہت مطلب شدت کے ساتھ سکھایا کرتے تھے جہنم کی آگ سے بچنے کی جو دعا. نسائی کی حدیث ہے. اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس مددگار ہوتے تو میں انہیں ساری دنیا میں منادی کے لیے بھیج دیتا، یعنی اعلان کرنے کے لیے بھیج دیتا کہ وہ اعلان کریں کہ لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، لوگوں جہنم کی آگ سے بچو. ساری دنیا میں نہ صحیح لیکن اتنا تو کم از کم ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے کہ اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے خبردار کرے، اپنے اعزاء و اقارب کو جہنم کی آگ سے ڈرا دے، اپنے دوست و احباب اور اپنے آس پاس ہم سایوں کو جہنم کی آگ سے خبردار کر دے کہ لوگوں آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر، اور جس کے پاس یہ بھی نہ ہو وہ اچھی بات ہی کہہ کر کے بچے. مسلم شریف کی حدیث ہے. جی ہاں، یہاں ایک بات نقل کی گئی کہ حضرت مالک بن دینار کا کیا کہ سوچ کیا کہ میرے پاس لوگ ہوتے تو پوری دنیا میں ان کو بھیجتا کہ جا کر کے اعلان کرو کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ بچاؤ. اب اس کے بعد یہ جملہ کہ اگر ہم پوری دنیا پہ نہیں جا سکتے، پوری دنیا کو لوگوں کو نہیں بتا سکتے، ذرا بتائیں کیا ہم اپنے اہل و عیال کو نہیں بتا سکتے جن پر ہمارا پاور ہے اور معاملات میں اپنے پاور کا استعمال کرتے ہیں کہ بغیر پوچھے میرے پوچھے تم کو یہ نہیں کرنا ہے، بغیر میرے پوچھے تم کو یہاں نہیں جانا ہے. جی افضال خان صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ تو ہم لیڈر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو صرف لیڈر دنیاوی اعتبار سے نہ بنے بلکہ کوشش کریں کہ جہاں ہم بھی کوشش کریں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، اور ساتھ میں ہماری یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ جہنم سے ہمارے اہل و عیال بھی بچ جائیں، ہمارے اہل و عیال بھی جہنم سے بچ جائیں. یہ بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے. تو اسی پر انشاءاللہ جو تھوڑی سی بات ہو جائے 4 منٹ میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پرسوں اسی پر بات ہوگی انشاءاللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. بہت باریک لکھا ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ پڑھوں آیت، اللہ معاف کرے اگر کوئی ایسی غلطی ہوگی. ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں. سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر کیا ہے تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو بھی حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں. یہ یاد رکھیں. ایسے جہنم ہے 70,000 وداؤٹ حساب کے ہیں، وہ بھی ہمارے اندر سے ہے انشاءاللہ. جی بالکل بالکل بالکل. تو دعا بھی کرنی چاہیے کہ بے سبب بخش دے نہ پوچھ اعمال، نام غفار ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب. بالکل یہ صحیح بات ہے کہ 70,000 اور بھی اس سے بھی زیادہ بے حساب بخشے جائیں گے، اور انشاءاللہ
उम्मीद है कि हम उसमें से हो जाएं, लेकिन ये भी तो है कि अगर हम उसमें से नहीं हुए, ये भी तो है, उम्मीद तो रब से रखनी चाहिए। पिछले मौज़ूआत पे इस पर गुफ्तगू हो चुकी है, आपने इस बात को रखी कि इस पर बात हो चुकी है कि यकीनन उम्मीद तो है रब की ज़ात से, लेकिन डर भी होना चाहिए। आखिर रब तबारक तआला किसको बख्शेगा? कुछ तो कोई तो अदाएं उसको पसंद आई हो कि हम जानबूझकर इसलिए रब की नाफरमानी करते रहें, अरे वो जो 70,000 बख्शे जाएंगे हम भी उसमें चले जाएंगे। उम्मीद तो होनी चाहिए। किसी बुजुर्ग का कौल भी हमने समाप्त किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी की तरफ ये वही फरमाई कि जो मेरे गुनहगार बंदे हैं उन्हें तुम उम्मीद की खुशखबरी सुना दो, उन्हें खुशखबरी सुना दो कि वो मेरी रहमत से मायूस ना हो, वो सिद्ध के दिल से तौबा कर लें, मैं उनकी खता को माफ कर दूंगा। और मेरे नेक बंदों को डराओ कि वो अपनी इबादतों पर फूले न समझ। तो दोनों का मिलता जुलता होना चाहिए कि हमें हमारे अंदर खौफ खुदा भी कि हम कोई गुनाह ना करें, और रब की रहमत से उम्मीद भी कि जो भी अमाल नेक अमल है इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला का करम हो गया तो अल्लाह तबारक तआला हमें जन्नत नसीब कर देगा, इंशाअल्लाह ज़रूर कर देगा। लेकिन उसमें भी ये कि ईमान के साथ अगर कुछ बदअमालियाँ ऐसी भी होंगी जिसकी वजह से कुछ लम्हे के लिए जहन्नम में डाला जाएगा और कुछ लम्हे के लिए भी जहन्नम में डाल दिया गया, तो फिर हमारा क्या बनेगा? इसलिए तो रब के करम ही पर हम जन्नत में जाएंगे। अमल की बुनियाद पर तो जाना बड़ा ही मुश्किल है, हाँ, क्योंकि उसके इतने एहसानात हैं। अभी उसी का बदले में हमने नहीं की इबादत। रब तबारक तआला जितने एहसानात हैं, कोई क़यामत तक उसकी ज़िंदगी मिल जाए, क़यामत तक उस सजदे में पड़ा रहे, फिर भी रब तबारक तआला के एहसानात का वो बदला नहीं चुका सकता। कोई पूरी ज़िंदगी सजदे में गुजार दे तो हम ये जो एक बार सांस लेते हैं और एक बार सांस छोड़ते हैं, ये दो नेमत है अल्लाह की, इसका बदला लेने के लिए, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए कोई अगर आखिरी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अगर सजदे में पड़ा रहे, तब भी अल्लाह के इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता है। तो उम्मीद भी कि उन 70,000 में हम होंगे इंशाअल्लाह, और ये खौफ भी कि अगर नहीं हुए। आपने देखा ना है तो उमर फारूक जिन्हें जन्नत की बशारत दे दी गई, अशरे मुबशरा में से हैं, खलीफे दोम है, 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम है, जिनकी इबादत तकवा बेमिसाल है, लेकिन ईद के दिन आप रो रहे हैं। वजह पूछी गई क्यों रो रहे हैं? आज तो खुशी मनाने का दिन। तो आपने कहा यकीनन हाज़ल यौम यौमुल ईद, लेकिन हाज़ल यौम यौमुल वईद भी है। आज का दिन बेशक ये ईद का दिन है, लेकिन आज का दिन वईद का भी दिन। यकीनन जिसकी इबादतें रब ने कबूल कर ली उसके लिए ईद के दिन है, और लेकिन जिसकी इबादतें मुंह पर मार दी अल्लाह ने, उसके लिए तो आज जो है अफसोस का दिन है, वईद का दिन है। और उमर इसलिए रो रहा है, इबादतें तो की, बड़ी दिल से की, बड़ी मोहब्बत से की, बड़ी फरमाबरदारी के साथ की, बड़ी खुशू और खुजू के साथ की, लेकिन फिर भी डर है इस उमर को कि कहीं ऐसा ना हो कि रब की जैसी शान है, रब जैसी इबादत चाहता है, मैंने वैसी इबादत ना की हो और मेरी इबादत को मेरे मुंह पे मार दिया जाए, फिर तो ये मेरे लिए ईद नहीं वईद का दिन हो जाएगा। तो जरा सोचे, इसलिए दोनों चीज होनी चाहिए। उमर फारूक का ये कौल है, इस पर बात हो गई है, आप हैं तो आपने इस बात को रखा, इसलिए बात की जा रही है कि ये भी है उमर फारूक का खुद कौल है कि कल बरोज़ महशर ये ऐलान हो जाए कि सारे लोग बख्श दिए गए, बस एक आदमी नहीं बख्शा गया, तो रब का खौफ इतना है कि मैं समझूंगा कि वो उमर ही है जिसे नहीं बख्शा गया। और साथ में कहते हैं मुझे रब की ज़ात पर इतना भरोसा और उम्मीद है कि अगर ये ऐलान हो जाए कि कोई नहीं बख्शा गया, बस एक बख्शा गया, तो मुझे अपनी रब की ज़ात पर इतना उम्मीद है कि मैं समझूंगा कि वो जो एक बख्श दिया गया वो उमर है। तो दोनों चीज़ होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का भी। ये जो दर्स है नशिस्त हम जो आधे घंटे के लिए बैठते हैं उसे हमने मुकम्मल किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।